أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ پروگرام کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے. محترم حضرات، چاند پار کی تاریخ میں مجھے جو یاد آ رہا ہے اس کا بھی ذکر اس موقع اور مناسبت سے کرنا بہت ضروری ہے کہ الحمدللہ ماضی میں یہاں کے ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان، جس میں مولانا محمد صابر صاحب اور ایک نام مولانا عبدالرحمن صاحب چاند پاری کا تواریخ میں جو ملتا ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کے روابط علماء مبارک پور سے برابر رہے اور یہاں کے بہت سارے افراد آج بھی موجود ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ الحمدللہ علماء مبارک پور ہمیشہ وقتاً فوقتاً یہاں آیا کرتے تھے. خود شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ یہاں آیا کرتے تھے اور رات میں آپ کا یہاں قیام ہوا کرتا تھا اور بہت سارے مسائل لوگ ان سے سیکھتے تھے. اس لیے یہ اس گاؤں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے وہ اکابر، ہمارے وہ اسلاف جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن ان کی تاریخ، ان کی مثالیں، ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں. ان کی جو اوقات کی قربانیاں ہیں اور انہوں نے جو اپنے اوقات میں سے بہت سارا وقت جو نکال کر کے گاؤں اور دیہات کے لیے قربان کیا، گاؤں اور دیہات میں مسئلے اور مسائل کے تصفیے کے لیے قربان کیا. یقیناً یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان اکابر علماء اور علماء کے بعد ان کے جو سلف صالحین ہیں یا ان کے بعد کے جو ان کے جانشین ہیں ان سے بھی ہم اپنا رابطہ مضبوط رکھیں. اور الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں پہلے کی طرح اور آج بھی علماء مبارک پور کا ایک پورا وفد ہمارے بیچ میں الحمدللہ یہاں موجود ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ سن 2002 میں جب جامعہ اسلامیہ فیض عام سے میری فراغت ہوئی اور فراغت کے بعد جب اس گاؤں کے لیے درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ اور امامت و خطابت کی ذمہ داری کے لیے مجھے اطلاع ملی کہ یہاں ایک عالم کی ضرورت ہے. ہمارے والد محترم اللہ رب العالمین ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، انہوں نے اس وقت فوری طور پہ ہم سے یہ کہا تھا کہ آپ پڑھنے کے بعد اسی لائن میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. ورنہ میں کاروبار میں قدم رکھ دیا تھا، ساڑی وغیرہ کا کاروبار میں شروع کر دیا تھا اور 1 مہینہ میں نے کاروبار کیا بھی، لیکن والد صاحب اس سے خوش نہیں تھے اور کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ پڑھنے کے بعد اسی لائن میں لگیے. اور الحمدللہ سن 2002 سے 2006 یعنی 5 سال تک یہاں درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. اور دوران طالب علمی مدرسہ اسلامیہ علوم عملوں میں ہم بہت ہی انتہائی شکر گزار ہیں استاد محترم فضیلت الشیخ صدر اجلاس حضرت مولانا حافظ محمد شمیم صاحب اعظمی حفظہ اللہ کے کہ ہم لوگ جب تیسری جماعت میں تھے اس وقت آپ اپنی جیب سے کرایہ دے کر کے چاند پار بھیجا کرتے تھے کہ چاند پار میں جاؤ اور جا کر کے وہاں خطبہ دو، وہاں کوئی خطیب نہیں ہے. لیکن الحمدللہ آج ہمارے بیچ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آباد کے ادوار میں چاند پار کے لوگوں میں دینی بیداری آئی اور بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو علم دین سکھایا. آج ہمارے پاس ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ آج اس گاؤں میں ہمارے بیچ میں 2 عالم و حافظ جو اس پورے گاؤں کی ذمہ داری، مسئلے مسائل کی ذمہ داری اور گاؤں کے سارے مسائل کو الحمدللہ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں. میری مراد ہے جناب حافظ و مولانا عباد الرحمن صاحب فیضی حفظہ اللہ
جو ہمارے بیچ میں موجود ہیں، جو چاند پار سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ایک لمبے عرصے تک آپ نے اس مسجد سے خطابت کا فریضہ انجام دیا، اور اس وقت آپ جامع مسجد محمدی اہل حدیث جو علاء الدین پٹی میں ہے، آپ وہاں مستقل خطیب کی حیثیت سے ہیں، اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار آپ خطبے کی ذمہ داری وہاں انجام دے رہے ہیں، امامت خطبے کی اور عیدین کی نماز کی بھی ذمہ داری آپ وہاں ادا کر رہے ہیں، اور یہاں پر حافظ و مولانا محمد عادل صاحب فیضی حفظہ اللہ، آپ بھی امامت و خطابت کی ذمہ داری، اس مسجد کی خطابت کی ذمہ داری 2016 سے آپ انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک ادارہ لڑکیوں کا ہے کلیہ زینب للبنات کے نام سے جو چل رہا ہے، اس میں حفظ کا ایک شعبہ چل رہا ہے، اس شعبے تحفیظ میں حافظ صاحب تدریسی فرائض بھی الحمدللہ انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک کاروبار ہے، اس کاروبار سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں چند منٹ استقبالیہ کلمات کے لیے جناب حافظ و مولانا محمد عادل صاحب فیضی چاند پاری حفظہ اللہ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور چند منٹ اپنے استقبالیہ کلمات سے یہاں تمام سامعین کو جو ہے آپ جو خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج بتاریخ 25 ستمبر 2021 مطابق 17 صفر 1443 ہجری موضع چاند پار کی عظیم الشان جامع مسجد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ایک دینی و اصلاحی اجلاس عام کے انعقاد پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں، بعد اپنے تمام نوجوانان و معاونین کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس اجلاس کے انعقاد پر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس پر مسرت موقع پر اپنے مشفق استاد محترم و صدر اجلاس شیخ حافظ محمد سمیم صاحب آدمی عملوی حفظہ اللہ و دیگر معزز علماء کرام کی دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ سب نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے بیچ حاضر ہوئے۔ ہم سبھی علماء کرام کو مرحبا و خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز حاضرین، آج کا یہ پرفتن دور ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی فکر کریں اور استقامت کی راہ اختیار کریں، حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہوں، ہم صبر و ثبات کا مظاہرہ کریں۔ گرامی قدر، اس وقت اسلام اور اسلام کو مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے، ایسے میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرۂ کار میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اسے بحسن و خوبی انجام دیں اور اس میں کسی بھی طرح کی غفلت اور کوتاہی کے شکار نہ بنے، خاص کر تعلیم و تربیت کے میدان میں، کیونکہ ہر ذمہ دار اپنے ماتحت کے تئیں اللہ رب العزت کے ہاں مسئول ہے۔ اسی لیے ہم میں کا ہر شخص اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی احساس کو بیدار کرنے اور عوام الناس کی صحیح دینی و تربیتی اصلاح کی غرض سے یہ اجلاس عام منعقد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ بہت ہی قیمتی و مؤثر گفتگو معزز علماء کرام کی زبانی سنیں گے۔ امید ہے کہ جو کچھ بھی سنیں گے اس پر عمل کے جذبے سے یہاں سے اٹھیں گے تو اجلاس کا مقصد حاصل ہوگا۔
ہمارا اس اجلاس کو منعقد کرنے کا صرف اور واحد مقصد یہ ہے کہ آج جو ہمارے بیچ خاص طور سے جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ بالکل بے راہ روی کی شکار ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری جہاں تک کوشش ہے میں اپنے کوشش کے تئیں ہر سال ہر ماہ یعنی ماہانہ پروگرام کرانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے جو بھی ہمارے بیچ مولانا معزز علماء مل جائیں، جیسے بھی چاہے مئو کے ہوں، مبارک پور کے ہوں، اسی طرح سے بنارس کی سرزمین سے جو بھی علماء ہمیں دستیاب ہوں گے، انشاءاللہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر ماہ پروگرام کرانے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام معاونین و نوجوانان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار اس طرح کی بابرکت مجلسوں کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق بخشے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ تو یہ تھے مولانا محمد عادل صاحب جو خطبہ استقبالیہ یا استقبالیہ کلمات چند منٹ پیش کر رہے تھے۔